جل رہا ہے، اس چراغ کو گل کر دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی اجالے میں نہ جا سکتا ہو، اور جب چراغ کو گل کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی چلے جائے۔ یہاں تک کہ سیدنا امام علی مقام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اب چراغ کو گل کر دیا گیا ہے، چراغ کو بجھا دیا گیا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام تشریف فرما ہے، کچھ دیر کے بعد آپ نے حکم دیا تھا اے بیٹا علی اکبر چراغ کو روشن کر دو۔ جب روشن کیا گیا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ جتنے جانثار پہلے تھے اتنے ہی جانثار اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا تھا اے میرے ساتھیوں بتاؤ، میں نے تمہیں بخوشی اجازت دی تھی تم اپنے مکانوں میں چلے جاؤ، اپنی دکانوں میں چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ، لیکن آپ لوگ کیوں نہ گئے، آپ لوگ یہاں سے کیوں نہ گئے؟ تو سیدنا امام علی مقام کی گفتگو کو سن کر کے آپ کے ساتھیوں نے جواب دیا تھا اے آقا حسین، اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، آپ کو اس میدان میں تنہا تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا، لکھنے والا لکھتا چلا جائے گا کہ دیکھو دیکھو حسین کے ساتھیوں کو دیکھو، حسین سے محبت کرنے والے لوگوں کو دیکھو کہ جب حسین مدینہ میں تھے تو یہ لوگ محبت کیا کرتے تھے، جب حسین مکہ میں تھے تو یہ لوگ محبت کیا کرتے تھے، جب حسین صبر میں تھے تو یہ لوگ محبت کیا کرتے تھے، لیکن جب حسین کربلا میں پہنچے، جب مصیبت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اے میرے آقا حسین، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے نظر آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن اے آقا حسین ہم لوگوں کے دل کی تمنا یہ ہے جس طریقے سے ہم مدینہ میں آپ سے محبت کرتے تھے، مکہ میں آپ سے محبت کرتے تھے، سفر میں آپ سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی محبت کر رہے ہیں۔ اے آقا حسین کرم فرما دو، اپنے قدموں سے دور نہ کرو، اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو، بلکہ اے آقا حسین اپنے قدموں میں جان لٹانے کی اجازت دے دو، جان قربان کرنے کی اجازت دے دو۔ یقیناً اے آقا حسین اگر آپ کی محبت میں ہم نے اسلام کے خاطر اپنی جان کو لٹا دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا تو یقیناً ہمیں شہادت کا درجہ مل جائے گا، اور ہمارے زندگی کی گواہی اللہ کی مقدس کتاب دیتی نظر آئے گی، اللہ کا پاکیزہ کلام دیتا نظر آئے گا۔ سیدنا امام علی مقام نے جب ساتھیوں کو محبت کو دیکھا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو، میں تم سبوں کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد سیدنا امام علی مقام رات کی تاریکی میں اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کبھی درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہیں، پوری رات خدا کی عبادت میں گزر رہی ہے، خدا کی تسبیح و تحلیل میں گزر رہی ہے۔ آخر وہ کون سی رات تھی اے مسلمانوں؟ یہ وہی رات ہے جس رات میں سیدنا امام علی مقام نے کربلا کی دھرتی پر خدا بند قدوس کی عبادت کو کیا ہے، اپنے پروردگار کی تسبیح کو بیان کیا ہے، قرآن کی تلاوت کو کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آقا امام علی مقام اسی رات میں رب کائنات کی عبادت و ریاضت کیا کرتے ہیں، لیکن یہی رات جب آتی ہے تو حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ شور و شرابہ کیا کرتے ہیں، شور و گل کیا کرتے ہیں، گاؤں دیہات میں جا کر کے سیر و تفریح کیا کرتے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، صرف زبان سے کہہ دینے سے کام نہ چلے گا، بلکہ کربلا کی دھرتی سے حسین اعظم نے جو پیغام دیا ہے، حسین نے جو اصول دیا ہے، حسین نے جو طریقہ دیا ہے، حسین کے کردار پر عمل کر لو، حسین کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کر لو، یقیناً یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، حشر کا میدان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سیدنا امام علی مقام نے اس رات میں کوئی اور کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس رات میں اللہ کی عبادت کو کیا ہے۔ تو جب یہ مقدس رات آ جائے تو ہمیں سیر و تفریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شور و گل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس رات میں سب سے زیادہ
عبادت اور ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا امام عالی مقام ہے، اس رات میں عبادت اور ریاضت کرتے جا رہے ہیں، وہ رات گزرتی جا رہی ہے۔ آقا امام عالی مقام ہے، اپنے بیٹے علی اکبر کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہا تھا اے میرے بیٹے علی اکبر سنو سنو، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، لہٰذا اے بیٹا تم میدان کربلا میں چلے جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کر کے آؤ، آخر ظالم یزیدی کر کیا رہے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام اپنے بیٹے کو پیغام دیتے ہیں، آپ کے بیٹے علی اکبر اپنی ہاتھ میں تلوار کو لیتے ہیں، لینے کے بعد رات کی تاریکی میں جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، یہاں تک کہ آپ نے لشکر اعظم کا معائنہ کیا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ شخص اپنے اپنے کاموں میں مشغول نظر آ رہا ہے، کوئی تلوار کو تیز کر رہا ہے، کوئی نیزے کے لوگ کو صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے ڈھال کو درست کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کی زین کو کس رہا ہے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول نظر آ رہا ہے۔ سیدنا علی اکبر ہے، ان سارے منظر کو دیکھنے کے بعد کربلا کے وسط میں نظر کو ڈالتے ہیں، کربلا کی دھرتی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رات کی تاریکی ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، لیکن کربلا کے بیچ میدان میں ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو کربلا کے ذرات کو چن رہی ہے، کربلا کے ریگزاروں کو چن رہی ہے، کربلا کے کنکریوں کو چن رہی ہے۔ سیدنا امام علی اکبر قریب جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ خاتون یہ بتا آخر تو رات کی تاریکی میں کیا کر رہی ہے؟ کربلا کے ذرات کو کیوں چن رہی ہے؟ کربلا کے ریگزاروں کو کیوں چن رہی ہے؟ کربلا کے ذرات کو صاف کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا ہے۔ سیدنا امام علی اکبر واپس آتے ہیں، آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آقا امام فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر بتاؤ آخر کربلا کا نقشہ کیسا ہے، کربلا کا نظارہ کیسا ہے، ظالم یزیدی کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا علی اکبر فرماتے ہیں اے ابا حضور سنو سنو، ہم نے کربلا کا نقشہ دیکھا ہے، 22,000 لشکر جرار کو بھی دیکھا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے ابا حضور سنو سنو، ہر ظالم یزیدی اپنے اپنے تلوار کو درست کر رہا ہے، کوئی اپنے نیزے کے لوگ کو صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے ڈھال کو درست کر رہا ہے، کوئی اپنے گھوڑے کو تیار کر رہا ہے، ہر انسان اپنے کاموں میں مشغول نظر آ رہا ہے۔ سیدنا امام علی مقام خاموش ہے، آپ فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ اور کوئی بھی چیز دیکھا ہے اور کوئی بھی نظارہ کیا ہے کربلا کے نقشہ میدان میں، اور بھی کوئی چیز ملاحظہ کیا ہے؟ سیدنا علی اکبر فرماتے ہیں ہاں ابا حضور ایک میں نے منظر کو دیکھا ہے۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ سیدنا علی اکبر فرماتے ہیں اے ابا حضور سنا سنا، کہا 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، وہی کربلا کی دھرتی پر ایک نقاب پوش خاتون بھی موجود ہے جو کربلا کے ذرات کو چن رہی ہے، کربلا کے ریگزاروں کو چن رہی ہے، کربلا کے کنکریوں کو چن رہی ہے، کربلا کو صاف و شفاف کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا سیدنا امام علی مقام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ سیدنا امام علی اکبر آگے بڑھے ہیں، دامن حسین سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابا حضور جب ہم نے 22,000 کا ذکر کیا ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے تھے، جب تلوار کا ذکر کیا ہے آپ نے رونا شروع نہ کیا تھا، جب تیر کا ذکر کیا ہے آپ نے رونا شروع نہ کیا تھا، جب گھوڑوں کا ذکر کیا ہے آپ نے رونا شروع نہ کیا تھا، اور جب ان کے بارے میں ہم نے کہا تو آپ نے رونا شروع نہ کیا۔ لیکن اے ابا حضور جب میں نے خاتون کا ذکر کیا ہے، نقاب پوش کا ذکر کیا ہے، اس مقدس شہزادی کا ذکر کیا ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ آقا امام فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر سنو، ارے جس خاتون کو تو نے کربلا کی دھرتی پر کنکریوں کو چنتے ہوئے دیکھا ہے وہ کوئی اور خاتون نہیں ہے بلکہ تیری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، میری ماں خاتون جنت ہے۔ اس لیے میری ماں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بیٹا حسین زخمی ہو کر کے گھوڑے کی سین سے فرش زمین پر آئے تو میرے بیٹے کو تکلیف ہو جائے، میرے بیٹے کے جسم میں کنکری چبھ جائے۔ تو پتہ کیا چلا جب خاتون جنت کو یہ گوارا نہیں ہے حسین کے جسم میں کنکری چبھ جائے تو جب حسین کے سینے کو چھلنی کیا گیا ہوگا، حسین کے پیشانی کو رنگین کیا گیا ہوگا، حسین کے بدن کو تیروں سے کا نشانہ بنایا گیا ہوگا، یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی۔ اسی لیے خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے حسین تم فاطمہ الزہرا کے تو نے دودھ پیا ہے
تمہاری رگوں میں علی شیر خدا کا خون موجود ہے. اے بیٹا کربلا کی دھرتی پر جانا اور جا کر کے فاطمہ کے دودھ کے لاش کو رکھ لینا. علی کے خون کو داغ نہ کرنا. حضرت امام علی مقام تربت زہرا پر مچل کر کے عرض کرتے ہیں اے امی جان مجھے حوصلہ دے دو, اے امی جان مجھے طاقت و قوت دے دو. تو خاتون جنت نے کیا فرمایا تھا, اے بیٹا علی اکبر سنو, اے بیٹا حسین تم کربلا کی دھرتی پر تنہا نہ ہوگے بلکہ تمہارا یہ امتحان دیکھنے کے لیے, تمہاری بہادری دیکھنے کے لیے تمہاری ماں فاطمہ بھی ہوگی, تمہارا باپ علی بھی ہوگا اور تمہارا نانا رسول اللہ بھی جلوہ بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زارو قطار ہوتے ہیں. اس کے بعد آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور جب نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو. سیدنا علی اکبر نے اذان پڑھی. پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے. جب سورج کا طلوع, سورج اپنی روشنی کو دنیا پر بکھیرا تو سیدنا امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اے میرے ساتھیوں, میری طرف سے پہلے جنگ کا آغاز نہ کیا جائے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کر دیا. حضرت سیدنا امام علی مقام کربلا کی دھرتی پر تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا, ایک خطبہ دیا تھا, اے لوگوں مجھے پہچان لو, میرے حسب و نسب کو جان لو. پھر یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کو نہ جانتے تھے, حسین کے مراتب کو نہ جانتے تھے. آقا امام علی مقام خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں میں وہی تمہارے نبی کا نواسا ہوں, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں اسی نبی کا شہزادہ ہوں جسے نبی بے پناہ عقیدت و محبت کیا کرتے ہیں. اے لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو ورنہ میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اس لیے ابھی سویرا ہے, حسین کے قدموں میں آ جاؤ, اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تمہیں حسین کے صدقے میں جنت عطا فرما دے گا. لیکن ان کے دل و دماغ پر, ذہن و فکر پر پردے پڑے ہوئے تھے, دولت کے لالچی تھے, دولت کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ آل رسول کی عظمت نہ سمجھ سکے, آل رسول کے وقار کو نہ سمجھ سکے. اگر کربلا کی دھرتی پر اگر کسی نے آل رسول کے وقار کو سمجھا تو وہ حر بن ریاحی کی ذات ہے. آل رسول کے قدر کو سمجھا تو وہ حر بن ریاحی کی ذات ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا کہ نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. یہ حر بن ریاحی کی ذات ہے کہ جب آج حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے صدقے میں غلام حسین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ آقا امام علی مقام سے محبت کرنے کا صلہ ہے. اور جو آپ نے آپ کے ابتدا میں نماز کو ادا کیا تھا, مقتدی ہونے کا حق آپ نے کربلا کی دھرتی پر ادا کر دیا. وہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں جانثار آپ کے قدموں کا بوسہ لے کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں.
آپ نے شہادتوں کو سماعت کیا ہوگا۔ وہب بن عبداللہ کلبی جامع شہادت نوش کرتے ہیں، حر بن ریاحی جامع شہادت نوش کرتے ہیں، جانثاران حسین جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب سارے جانثار بارگاہ حسین سے اجازت لے کر کے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، باری آتی ہے آل رسول کی، باری آتی ہے حسین کے شہزادوں کی، باری آتی ہے مقدس نبی کے شہزادوں کی۔ سیدنا امام علی مقام خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار کو لیتے ہیں، سر پر عمامے کو لگاتے ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کو اپنی کمر میں کستے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آتی ہے، آپ نے مڑ کر کے دیکھا تو وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ شبیہ مصطفیٰ ہم شکل پیمبر کی آواز تھی۔ نبی کونین کا مقدس شہزادہ جب مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا شبیہ مصطفیٰ پیچھے جلوہ بار ہے۔ عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ میدان کارزار میں جا رہے ہو، آپ میدان کرب و بلا میں جا رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں بیٹا یقیناً میں کرب و بلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ سیدنا امام علی مقام کے بیٹے نے فرمایا تھا کہ اے ابا جان آپ کربلا کی دھرتی پر نہ جائیں، اس لیے ابھی آپ کا بیٹا علی اکبر زندہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس نے تسلی دی، تسلی دینے کے بعد کہا بیٹا یقیناً تم ہم شکل پیمبر ہو، تم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ جب نانا جان کی یاد آتی ہے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے دل کو قرار حاصل کر لیا کرتا ہوں، اس لیے جب تم چلے جاؤ گے تو رسول اللہ کی یادگار ختم ہو جائے گی، اور وہ شبیہ مصطفیٰ کی ذات ہے، ہم شکل پیمبر کی ذات ہے۔ جب رسول باوقار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی سے رخصت ہوا کرتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوا کرتے ہیں، آقائے کونین کے وصال کے بعد جب اہل مدینہ نبی کونین کے دیدار کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے، نبی کی محبت میں تڑپا کرتے تھے، رخ رسول کی زیارت کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے، تو صحابہ نبی کونین کے مقدس شہزادے سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، عرض کرتے تھے اے نواز اے رسول، اے امام علی مقام آپ کے بیٹے علی اکبر کہاں ہے، آپ کے بیٹے شبیہ مصطفیٰ کہاں ہے، ذرا ان کو دروازے پر سے گزرنے کا حکم دے دیجئے۔ اس لیے جب وہ دروازے سے گزرا کرتے ہیں تو ہم رسول ان کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے دل کو قرار حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دل کو تسلی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ یہ سیدنا امام علی اکبر کی ذات بابرکات ہے، یہاں تک کہ یہ وہی شبیہ مصطفیٰ کربلا کی دھرتی پر موجود ہے۔ سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں اجازت طلب کر رہے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے بیٹا سنو میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اگر اجازت بھی لینی ہے تو صوفی جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، زینب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اگر آج زینب نے تمہیں اجازت دے دیا تو یقیناً حسین بھی تمہیں اجازت دے دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام علی اکبر چلتے ہیں، چلنے کے بعد صوفی زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے صوفی جان آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک تمنا لے کر کے آیا ہوں، ایک آرزو لے کر کے آیا ہوں۔ اے میری صوفی جان آج تک کہ آپ نے بیٹا علی اکبر کے سوال کو رد نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی بارگاہ سے مجھے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا ہے، لہذا اے صوفی جان آج میں آپ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے عرض کیا تھا اے بیٹا علی اکبر آخر مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یقیناً بارگاہ زینب سے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت علی اکبر
عرض کرتے ہیں اے پھوپھی جان سنو سنو، جس طریقے سے آپ نے قاسم بن حسن کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی ہے اور وہ محمد کو جانے کی اجازت دے دی ہے، عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی ہے، ثانی سالہ نے حسین کو جانے کی اجازت دی ہے، اے میری پھوپھی جان اسی طریقے سے مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو۔ اتنا زینب نے سنا ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیا کرتی ہے، عرض کرتی ہے اے بیٹا شبیہ مصطفیٰ قاسم چلے گئے اور وہ محمد چلے گئے اور دیگر جانثار جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن اے بیٹا علی اکبر یقیناً اگر تم چلے جاؤ گے تو رسول اللہ کی یادگار ختم ہو جائے گی۔ ہم تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے نانا جان کی یاد کو تسلیم کر لیا کرتے ہیں، جب تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں ہمارے دل کو قرار آ جاتا ہے، لہذا اے بیٹا تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا علی اکبر فرماتے ہیں اے پھوپھی جان یقیناً مجھے بھی اجازت دے دو، اے پھوپھی جان آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ مجھے بھی اجازت دے دو۔ حضرت زینب کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے ہیں، حضرت زینب اس طریقے سے آہ بھرتی ہے، آہ بھرنے کے بعد فرش زمین پر گر جاتی ہے، بے ہوشی میں طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بے ہوشی کے عالم میں آتی ہے، آپ کی والدہ نے فرمایا تھا اے بیٹا علی اکبر آخر تم کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ پھوپھی جان بے ہوش ہو گئی ہے، لہذا تم اپنا منہ حضرت زینب کے منہ پر رکھ دو، ان کے چہرے پر رکھ دو، تمہاری خوشبو پا کر کے زینب بیدار ہو جائے گی، زینب کو ہوش آ جائے گا۔ حضرت علی اکبر نے کہا تھا اے امی جان سنو سنو، اتنا منہ میرا اتنا اچھا نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ حضرت زینب کے منہ پر رکھ دیا جائے، زینب کے چہرے پر رکھ دیا جائے۔ حضرت علی اکبر ہے اپنے سر کو لے جا کر کے حضرت زینب کے قدموں میں رکھ دیا ہے، چہرے کو لگا دیا کرتے ہیں، حضرت زینب بیدار ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے بیٹا آخر بات کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی اکبر نے عرض کیا تھا اے پھوپھی جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو، مجھے بھی جان لٹانے کی اجازت دے دو۔ حضرت زینب نے کہا تھا اے بیٹا سنو سنو، اگر تمہارے دل کی یہی تمنا ہے تو آج زینب اپنے دل کو مضبوط کرتی ہے اور تمہیں بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے رہی ہے۔ اے بیٹا جاؤ میدان کربلا کی دھرتی پر جاؤ اور تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے، ظالموں کو سبق مل جائے کہ حسین نے اپنے کنبے کو نانا کی شریعت کے خاطر قربان کر دیا ہے، اپنے بیٹے کو لوٹا دیا ہے، اپنے بھانجوں کو لوٹا دیا ہے، جانثاروں کو کربلا کی دھرتی پر لوٹا دیا ہے۔ حضرت زینب ہے اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دے دیا کرتی ہے، جیسے ہی اجازت ملتی ہے بارگاہ حسین میں آ جاتے ہیں۔ اے ابا حضور یقیناً آج پھوپھی جان نے اجازت دے دیا ہے، سیدنا امام علی مقام ہے، اب اپنی بہن زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے میری بہن زینب میرے بیٹے کو اجازت دے دیا ہے۔ ہاں بھائی جان کیا کرتے، یہ بضد ہو رہا ہے، اجازت میں نے دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں اے میری بہن زینب آج میرے بیٹے کو دولہا بنا دو، آج میرے بیٹے کے زلفوں کو سوار دو، آج ہم شکل پیغمبر کو سجا دو۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میدان کرب و بلا کی دھرتی ہے، آپ کے زلفوں کو سوارا جا رہا ہے، آپ کے لباس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ کو دولہا بنایا جا رہا ہے۔ سیدنا امام علی اکبر ہے جب آپ تیار ہو جاتے ہیں، جب آپ دولہا بن جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا اے میرے بہن زینب میرا بیٹا تیار ہو گیا ہے، میرا بیٹا سج گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے اے آقا حسین یقیناً بیٹا دولہا بن گیا ہے۔ اب سیدنا علی اکبر ہے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، لاؤ بھائی زین العابدین سے سلام کر لیا جائے، لاؤ بھائی زین العابدین سے ملاقات کر لیا جائے، سکینہ سے لاڈو پیار کر لیا جائے، زینب کے چہرے کی زیارت کر لیا جائے، اپنی ماں سے ملاقات کر لیا جائے۔ حضرت امام علی اکبر ہے اب خیمے کے اندر چلے ہیں، چلنے کے بعد جب حضرت امام سے
زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ امام زین العابدین جو بخار کی شدت سے کراہ رہے ہیں، اتنی آپ کو تکلیف ہے کہ اٹھ کر کے بھائی سے گلے نہیں لگ سکتے ہیں، اٹھ کر کے بھائی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، اتنا سوچنا دیکھنا تھا۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، دوڑ کر کے حضرت زین العابدین سے لپٹ جاتے ہیں، دونوں بھائی بغل گیر ہو کر کے رو رہے ہیں، آپس میں چمٹ کر کے رو رہے ہیں۔ جبریل سے رب نے فرمایا تھا، اے جبریل دیکھ لے حسین کے بچوں کو، دیکھ لے حسین کے صبر کو، دیکھ لے حسین کی استقامت کو، دیکھ لے حسین کی محبت کو، دیکھ لے حسین کے بہادری کو، دیکھ لے اے رب، اے جبریل دیکھ آج حسین کے بچے کی محبت کو دیکھ، اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہوتا تو آج میں ان دونوں کو جدا نہ کرتا، لیکن رب کی مرضی یہی ہے کہ اے حسین تم کربلا کی دھرتی پر نالا کی شریعت کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دو۔ یہاں تک کہ جبریل سے رب نے فرمایا، جبریل دیکھ رہے ہیں، سارے منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حسین کی ذات کیا ذات ہے، حسین کی شان کیا شان ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے 6 ماہ کے بچے کو لٹا رہے ہیں تو حسین صبر کر رہے ہیں، جوانوں کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، میرا حسین صبر کر رہا ہے، عباس کا بازو قلم ہو رہا ہے، حسین صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانثاروں کو قتل کیا جا رہا ہے، حسین صبر کر رہے ہیں، اور ہر حال میں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر حسین کو استقامت عطا فرما، حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو قوت عطا فرما، تاکہ اے رب قدیر میں ان ساری قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں اور ان سارے جانثاروں کو لٹا کر کے نانا کی شریعت کو بلند بالا کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن امام حسین، شہدائے کربلا، تاجدار کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا امام علی اکبر آگے بڑھے ہیں، امام زین العابدین سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہونے کے بعد حضرت زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں پھوپھی جان بیٹی کا سلام قبول کر لو، اے پھوپھی جان سلام قبول کر لو۔ حضرت زینب کو سلام کیا ہے، امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے امی جان سلام قبول ہو، اے امی جان کو سلام قبول ہو۔ آپ کی والدہ نے فرمایا تھا، اے بیٹا ذرا قریب آ جا، آج تو کربلا کی دھرتی پر دولہا بنا ہے، آج کربلا کی دھرتی پر تجھے سوارا گیا ہے، آج تو اسلام کا شہزادہ بن کر کے جا رہا ہے، اسلام کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے، اے میرے بیٹے تیری قسمت کو سلام ہو، تیری بلندی کو سلام ہو۔ حضرت آپ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا کرتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جایا کرتی ہے، ماں اپنی اولاد سے کتنی عقیدت و محبت کیا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر ہے، اپنی ماں سے عقیدت و محبت کرتے ہیں، سلام کا نذرانہ پیش کر کے سیدنا امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آقا امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد سیدنا امام عالی مقام اپنے بیٹے علی اکبر کو گھوڑے کی زین پر سوار کرتے ہیں اور کربلا کی دھرتی کی طرف روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہے، دوڑ کر کے آ جاتی ہے اور آنے کے بعد گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا ہے، گھوڑے کے باغ کو پکڑ لیا کرتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا کرتے ہیں، لیکن گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدنا علی اکبر عرض کرتے ہیں، اے میری سواری یہ بتا آخر تو چلنے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے، آگے جانے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ یہاں تک کہ جب بار بار آپ کوششیں کیا کرتے ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کیا کرتا ہے، اپنا قدم نہیں بڑھایا کرتا ہے۔ جب آپ نے کہا اے میری سواری چل کیوں نہیں رہی ہے، آخر تو آگے بڑھ کیوں نہیں رہی ہے، اتنا سننا تھا، اس نے اپنے سر کو حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور گویا زبان حال سے جواب دیا تھا، اے علی اکبر سنو سنو، اے شبیہ مصطفیٰ سنو سنو، ارے ہم یزیدی نہیں ہے، اس لیے اے علی اکبر میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، اس لیے میرے پیر کو آپ کی بہن
सकीना ने पकड़ लिया है, मेरे पैर को पकड़ लिया है, इसलिए मैं उसे कुचल करके यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं उसे बचा करके हुसैनी होने का सबूत देना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों देखो, एक जानवर है जो आले रसूल की अजमत को समझ रहा है, आले रसूल के वक़ार को समझ रहा है, आले रसूल की अहमियत को जान रहा है, लेकिन वो कैसे जानवर थे जो आले रसूल के वक़ार को न समझ सके हैं, आले रसूल की अजमत को न समझ सके हैं, उसकी उनकी बुलंदी को न समझ सके हैं। यहाँ तक कि उसने पैगाम दिया था, ए आका हुसैन, मैं हुसैनी हूँ, हुसैन की सोहबत में रह करके हमने अपनी जिंदगी को गुजारा है, इसलिए हम इन्हें कुचल करके यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं हुसैनी होने का सबूत पेश कर रहा हूँ। आका अली अकबर है, अपनी निगाह को नीचे डाला, क्या देखते हैं, बहन सकीना घोड़े के लगाम को पकड़े हुए है, आप घोड़े की जीन से फंसे जमीन पर आते हैं। अर्ज किया था, ए बहन सकीना, आखिर तुम मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हो? कासिम बिन हसन गए, आपने इजाजत दे दिया था, और मोहम्मद गए, आपने इजाजत दे दिया था, अब्बास अलंबरदार गए, आपने इजाजत दे दिया था, और जानिसार गए, आपने इजाजत दे दिया था, लेकिन ए बहन सकीना, आखिर मुझे इजाजत क्यों नहीं दे रही हो? तो हजरत सकीना ने कहा था, ए मेरे भाई जान, आज मैं कुछ मांगना चाहती हो। आप फरमाते हैं, ए बहन सकीना, आखिर तुम क्या मांगना चाहती है, कौन सी चीज की जरूरत है? तो हजरत सकीना ने कहा था, ए मेरे भाई अली अकबर, सुनो सुनो, बात दरअसल ये है कि जब भाई दूल्हा बना करता है, भाई दूल्हा बना करता है, तो बहनें उसके दामन को पकड़ लिया करती है, खुशी के दिन हुआ करते हैं, और भाई अपने जेब से निकाल करके बहनों के दामन में डाल दिया करता है, खुशी का तोहफा दे दिया करता है, अपने बहन को इनाम इकराम दिया करता है। लिहाजा ऐ मेरे भाई सुनो, आज तुम करबला की धरती पर दूल्हा बने हो, आज मैदान करबला में जा रहे हो, नाना की शरीयत के खातिर अपनी जान लुटाने के लिए जा रहे हो। लिहाजा ऐ मेरे भाई जान, आज जाते जाते अपनी बहन को इनाम तो देते जाओ। इतना सुनना था, हजरत अली अकबर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू कर दिया है। आप फरमाते, बहन सकीना, यकीनन तुम सच कहती हो कि जब भाई दूल्हा बना करता है, बहनों को इनाम दिया करता है, बहनों को सरमाया दिया करता है, बहनों को जेवर दिया करता है, बहनों को दौलत दिया करता है, लेकिन ए मेरी बहन सकीना, आज तेरा भाई अली अकबर तुझे कुछ नहीं दे सकता है, आपको दौलत नहीं दे सकता है, आपको जायदाद नहीं दे सकता है। हजरत सकीना ने अली अकबर की बारगाह में अर्ज किया था, ए मेरे भाई हुस अली अकबर, आज मुझे चाहिए, आज दूल्हा बने हो, अपनी बहन को कुछ देते जाओ। इतना सुनना था, हजरत अली अकबर के आंखों से चंद कतरे आंसू निकल करके आंचले सकीना में गिरते हैं। हजरत सकीना ने कहा था, ए मेरे भाई अली अकबर, आखिर ये क्या दे रहे हो? तो हजरत सकीना ने कहा, अली अकबर ने कहा था, ए मेरी बहन सकीना, इसी को दौलत समझ करके कबूल कर लेना, आज तेरा भाई इसके सिवा कुछ नहीं दे सकता। हजरत सकीना ने उसको अपने सीने से लगाया था, ए मेरे भाई अली अकबर, यकीनन मैं इसी को कबूल करती हूँ। ए रब्बे कदीर, आज मेरा भाई अली अकबर करबला की धरती पर जा रहा है, ए रब्बे कदीर मेरे भाई को कामयाब फरमा दे, मेरे भाई को इस्तिकामत अता फरमा, मेरे भाई को सब्र अता फरमा। हज़रत सकीना दुआ कर रही है। अब अली अकबर चले हैं, चलने के बाद जैसे ही खेमे से निकलते हैं, जैसे ही आपका गुजर हुआ करता है,